وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. یہ افکار سالے کر عطا تمہیں تحریر کو تو روشنی دے. لائق صدر احترام معزز سامعین، آج کے اس باوقار جلسے میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ امن والوں نے ارشاد فرمایا اے لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے. نیز سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. دوستو، خالق و مالک کا دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں شہنشاہ وقت تاج تارے مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم، اب رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی ہے کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من کی بازی لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے کہ جس کے نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت کا اتماد اور خالی ہے. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کا یتیم کر دیا. محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جسے رب کائنات نے تذکرہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا. اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی. اللہ الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا. صحابہ کا مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا. خداوند قدوس نے انعام رضی اللہ عنہ و رضوان کا مجدہ سنایا. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہیں. صحابہ کرام کنتم خیر امت کے بلا واسطہ مخاطب ہے. دوستو، صحابہ پاک باز ہے، ان کو تقویٰ کا حسن ابریز ہے. قرآن پاک میں جا وجہ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی. قرآن کی تعریف میں فتح لسان ہے. کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون. جزاک اللہ خیرا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الرحيم. الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه المحترم. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. صدر محترم، حضرات اکابر، دوستوں اور بھائیوں، کسی شاعر نے کہا ہے علم و دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم و دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. محترم بزرگوں، روشنی کسے پسند نہیں؟ شب تاریک میں، مہتاب اندھیرے کمرے میں، ٹنک میں کسے اچھے نہیں لگتے. ٹھیک یہی بات ان پر صادق آتی ہے. وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہے؟ وہ علم ہے. بھائیوں اور دوستوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان ہو نہیں سکتے. مسلمان اور جاہل ہے، مسلمان اور ان پڑھ ہو یا ہو نہیں سکتا. اللہ کی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب.
اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے کہ اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، عقل مند ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ محترم دوستو، علم سے مراد کیا ہے؟ کیا دینی علم یا اخروی علم؟ واقعہ یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہو انسانوں کو عزت دیتا ہے، انسان علم سے ہی کمال پاتا ہے۔ فوجلا و لشکر اور مال دولت اسے واقعتاً عزت نہیں دیتے، اسی لیے ہر انسان کو چاہیے وہ علم کے حصول کے لیے دوڑے، خصوصاً دینی علم حاصل کرے، چاہے آپ کو کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے، مصاحب جھیلے، تکلیف اٹھائے، راتوں کو نیند خراب کرے اور دیگر زحمتیں برداشت کرے، پھر بھی علم کے حصول سے نہ بھاگے، اسی میں کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم کے حصول کی، خصوصاً علم دین کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى، صدق الله العظيم۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر وام ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا، سایہ پسند نہ آیا پروردگار کو، بے سائے سے کر دیا گیا سایہ دار کو۔ محترم حضرات، سامعین اکرام، آج میں اس دلکش ساتھ ہمایوں نے آپ حضرات کے سامنے اس ذلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح شفاف تھا، جن کی جوانی کی زندگی بھی عفت و پاک بازی، عدل و انصاف سے لبریز تھی، تو دوسری طرف ان کی ایام کفریت اور بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرح پیدا حسین و دلکش تھی، جو ادیب بن کر دنیا میں تشریف لائے، لیکن سارے ادیبوں کے امام بن گئے، جن کی ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا تھا، اور جب گھٹنا چلے تو ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی میٹھی آوازیں محروم کروائی گئی تھی، جنہوں نے سنسان ماحول میں چلنے کا طریقہ سکھایا تھا، جو انتہائی بھیانک خطرہ اور خوفناک تھا۔ ہر طرف گلی کوچے میں تلوار کی جھنکار، گلی گلوچ کی آواز سنائی دیتی تھی، گلی گلوچ کی آواز سنائی دیتی تھی، ہر طرف گلی گلوچ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن، نابلند شراب نوشی اور بے حیائی کا حوصلہ کو تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی مکہ کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، رقص و سرور، ناچ گانا ان کے محبوب مشغلہ ہوتا تھا، گلی گلوچ ان کے لبوں پر مچلتا تھا، لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال اور عبداللہ دور الدین پر، جن کی آمد پہ لاکھوں سلام، جن کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ لاکھوں سلام، جن کی شماریت پہ لاکھوں سلام، جن کی نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کی رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں پہ سو جان قربان۔ پوری تاریخ انسانیت میں آپ کو کوئی مثال نہیں ملتی، اور ملے بھی جیسے قدرت نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا۔ آپ کی بعثت بے مثال، آپ کی رسالت بھی بے مثال، آپ کا مرتبہ بے نظیر، آپ کی نبوت بھی بے نظیر، آپ کا مقام نرالا، آپ کی شان بھی بڑی نرالی، اس لیے آپ کی طفولیت بھی بڑی شان والی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی نہیں دی، نہ کبھی کسی سے باش کلامی کی، نہ کبھی کسی سے بدعا کی، نہ کبھی کسی کو گانے بجانے کی مجلس میں شریک۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تھے مصاحب نمبر 4 آپ کے سامنے آ رہے ہیں، مصاحب نمبر 17۔